ہم جتنے مدارس وغیرہ یہ چلاتے ہیں تو یہ صرف اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے چلاتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہیں، گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ بند ہو جائے۔ ریاست کو ویسے چاہیے کہ وہ ہاتھ رکھے اور وہی سہولتیں جو HEC یونیورسٹیز کو دیتا ہے آپ لوگوں کو ملنی چاہیے۔ بالکل ہمیں نہیں دیتے ہیں۔ علامہ شریف ہداروی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ محتمم میں جامعہ فاطمۃ الزہرا کے جامعہ ربانیہ للطلاب مسجد دارالسلام، اور آپ کی کتابیں میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ نے لکھا، عورت کی امامت پہ JUI کے اغراض و مقاصد، پھر تلاش علم کے حوالے سے، تو آپ کی گہری نظر ہے علم میں، تو آپ بھی 2 مدارس چلا رہے ہیں، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، تو یہ بتائیں کہ اس وقت علم کی ترویج و اشاعت میں پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامائزیشن کو پروموٹ کرنے میں آپ کے مدارس کا کیا کردار ہے، کیا کنٹریبیوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ دراصل ہمیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتی سے دنیا جو ہے نا وہ آباد ہوئی، دنیا اسلام۔ تو اس میں جو ہے نا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے فرمایا وہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ بنیادی مقصد اللہ کریم نے بیان کہ یہ کتاب بھی سکھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، پھر ان کو وزڈم، حکمت سکھائیں گے، پھر ان کو جو ہے تزکیہ نفس۔ یہ 3-4 باتیں جو ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوی ہے۔ اب پہلی بات جو ہے نا وہ ہے تعلیم کی، وہ یعلمہم الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ہے وہ آ کے تو کوئی صنعت اور حرفت نہیں سکھائی کہ یہ کپڑے ایسے بناتے ہیں، یہ چیزیں ایسے بناتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے صرف لوگوں کو تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بقا اور دنیا میں اصلاح جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے۔ اب یہاں ایک بات جو ہے نا وہ میں اکثر سوچتے بھی رہتا ہوں، ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آج کل اسکول، یونیورسٹی، کالج، اس کی تعلیم کو ہم تعلیم کہتے ہیں، اور یہ جو مدارس ہیں ان کو ایم ای جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ایم ای ہے، اس کو کرتے ہیں کہ جی یہ تو وہ نہیں جو مولوی ہے، طالب علم ہے، جبکہ یونیورسٹیوں میں فن سکھایا جاتا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کے فاضل سے پوچھیں، وہ کہے کہ آپ کیا بن رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر۔ کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ کوئی انجینئر۔ بھئی کیوں انجینئر بن رہے ہیں؟ کوئی یہ، وہ ان کو جو ہے نا وہ نہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کیا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ غریبوں کی اصلاح کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ بڑوں کی اصلاح کی۔ یہ ایک فن ان کو سکھایا جاتا ہے۔ مدارس میں جو ہے نا وہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ 3 خواتین جو ہے نا وہ ایک جگہ پانی بھر رہی تھی، تو ایک جو ہے نا وہ اس کا بیٹا آیا تو اس نے باقیوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ایک فلاں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ بیٹا اسی طریقے سے چلا گیا۔ دوسرے نے کہا فلاں میں، وہ بیٹا بھی ایسے چلا گیا۔ ایک جو ہے نا طالب علم مدرسے سے ٹوپی سر پہ رکھی، کتابیں بغل میں دبائی، وہ طالب علم آ گیا۔ تو تیسری عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے۔ وہ ماں کے پاس آیا، ماں کا گھڑا اٹھایا، سامان ان کا اٹھایا اور چل دیا، یعنی ماں کو اس نے سکون دیا۔ تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دینی تعلیم یعنی انسانی اقدار جو ہے نا وہ اگر اجاگر کرتے ہیں تو وہ مدارس ہے۔ مثلا بڑے آدمی کی، مثلا اب یہ ہے، میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں کہ ظاہر مسجد میں بوڑھے بھی آتے ہیں اور معذور لوگ بھی آتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ دیکھا کوئی معذور آ رہا ہے تو بچہ جو ہے نا وہ کرسی لا کے ان کی جگہ پر رکھ دیتا ہے، جب وہ اٹھ کے وہ اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں، بچہ جو ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایمپیتھی ہے، وہ جو ٹیگ لگایا جاتا ہے انتہا پسندی کا، وہ غلط ہے۔ وہ بالکل یہاں تو غلط لوگوں کو آسانیاں فراہم کی بہت آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی بعض جو ہے نا وہ بچوں کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اب لوگ نکل رہے ہیں، تو کئی بچے ایسے ہیں، حالانکہ ہمارے کہنے سے یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا اپنا جو ہے نا وہ تربیت میں شامل ہے، وہ جا کے ان کو جوتے جو ہے نا وہ ایسے سیدھے کمال کا، اگر یہ ایٹریبیوٹ ہے تو کمال کنٹریبیوشن ہے۔ ہداروی صاحب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب کی، مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی،
میں ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے آگے لے کے بڑھوں گا، مدارس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں نصاب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ نظامیہ کے مدرسے کا جو جسے درس نظامی کہتے ہیں چل رہا ہے، بیس پرنسپل تو وہی ہے، قرآن و حدیث نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، لیکن اس کی روشنی میں عصر حاضر کے جدید مسائل، اس کے لیے اجتہاد کا دروازہ رکھا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو ایشوز ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، جیسے میڈیکل ایتھکس ہیں، مرسی کلنگز ہے، اسی طرح جو ہے ملک بینک بنائے جا رہے ہیں، مختلف خواتین کی جو ملک ہے وہ حاصل کر کے ڈبوں میں بند کر کے، یورپ میں یہ عام ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو پیچھے رہ گیا، یہ جدید چیلنجز کو بھی تو ہم نے نمٹنا ہے نا، تو اس میں تھوڑا نصاب کو میرے خیال میں بہتر بنائیں، اقلیتوں سے حقوق کیسے ہوں، فارن پالیسی کیسی ہو۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بنیاد جو ہے نا وہ تو قرآن و سنت ہے، اس کو تو بدل نہیں جا سکتا، نہیں، نہ بدل سکتے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ ہمیں اپنے سے پہلے علماء کو دیکھنا ہے، ٹھیک، جو درس نظامی جنہوں نے وہ کیا اور درس نظامی سے چل رہے ہیں، تو دیکھیں جو مختلف اوقات میں جو علوم مروج تھے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ انہوں نے ایک بڑی حد تک جو ہے نا وہ درس نظامی میں شامل کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم یہ سمجھے ہیں کہ جو وقت کا تقاضا ہے، جدید وقت کے مطابق جو علوم ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو دینی علوم ہے یعنی مدرسہ اور مدرسے کا نظام ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا وہ بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، قرآن اور سنت نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، لیکن اس کی روشنی میں مثلا قرآن کا ایک پورشن جو سائنسی حوالے سے ہے، سائنٹیفک ایکسپلوریشن، اس میں جواہر القرآن جوہری طنطاوی نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی ہے۔ مثلا قرآن میں انسان کا حیاتیاتی ارتقاء ہے، کیمیائی ارتقاء ہے، قرآن میں تین اور زیتون کی قسم ہے، میڈیکل سائنس کی بہت ساری ایکسپلوریشنز ہیں، یہ نوجوان نسل کو بتائیں تاکہ مدرسے کا بچہ بھی میڈیکل سائنس میں آ سکے، وہ بھی ڈپلومیٹ بن سکے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے دروازے جو ہیں نا وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علموں کے لیے بند ہیں۔ آپ کھل کے بتائیں۔ یعنی ہم بچوں کو بچے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ بھئی انہوں نے انگریزی اس نوعیت کی نہیں پڑھی ہے جس میں انٹرویو دیا جا سکے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ انگریزی، کہتے ہیں نہیں مجھے انگریزی اتنی نہیں آتی ہے، پڑھ لوں گا۔ لیکن جب یونیورسٹی کا کسی کالج کا لڑکا جاتا ہے کسی یونیورسٹی میں تو اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو 6 کلمے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ نہیں، ایک چیز آپ کی بات بجائے، لیکن اب اے آئی مشین لرننگ بھی آ گئی ہے، مدرسے کا طالب علم اگر انگریزی سیکھے گا، قرآن کا انگریزی میں ترجمہ تفسیر کر کے بیرون ممالک آن لائن جب وہ دعویٰ کے لیے جائے گا تو یہ ایک تقاضا تو ہے، ضرورت بن گئی ہے۔ دیکھیں اب اسلام کا جو امیج ہے، مثلا میں انگریزی میری 8-10 کتابیں، مطمع نظر یہ تھا کہ ویسٹ میں جو اسلام کے خلاف پروپیگیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، جب میرے اندر وہ کیپیسٹی ہوگی تو میں ان کو سمجھا سکوں گا نا۔ یہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان مدارس کے طلباء کے لیے ایک تو از خود انگریزی سیکھنا ہے، ٹیوٹر ہونے چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر ہونے چاہیے، لیبز ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے دروازے طالب علموں کے دینی مدرسے، آپ کے پاس کمپیوٹر لیب ہے؟ ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت نظام ہے ہمارے پاس۔ آپ ٹیوٹر بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا، رکھتے ہیں ہم، یعنی اپنے وسعت کے مطابق جو ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے مدارس وغیرہ یہ چلاتے ہیں تو یہ صرف اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے چلاتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہیں، گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ بند ہو جائے۔ ریاست کو ویسے چاہیے کہ وہ ہاتھ رکھے اور وہی سہولتیں جو ایچ ای سی یونیورسٹیز کو دیتا ہے آپ لوگوں کو ملنی چاہیے۔ بالکل ہمیں نہیں دیتے ہیں۔